لکھنے کی انسپریشن اور ادب سے شغف اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ میرا خیال ہے کہ بس ایک تو یہ کہ تھوڑا سا کچھ اندر ہوتا ہے، بلٹ ان ہوتا ہے کہ ہاں آپ اس جو جس چیز کی جو ہے نا چاہ آپ کے اندر ڈال دی جائے اس کی طرف آپ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ماحول ہمیں ملا، کتابوں کا ملا۔ اس وقت آپشن بہت سارے نہیں ہوتے تھے، لیکن شوق، اچھا آپشن نہیں ہوتے تھے تب بھی بہت سارے گھروں میں پڑھنے کا رواج نہیں تھا، لیکن یہ کہ ہم نے آس پاس کتابیں دیکھی، ہمارے بڑوں نے پڑھوائیں، ہم کتابیں لینے جاتے تھے اور بہت غربت میں جاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ بڑے امیر تھے، وہ بتا رہی ہوں میں کہ ہم گھر بھی بدل رہے ہوتے تھے، کرایوں کے گھر ہوتے تھے، اتنا مسئلے مسائل تھے، ظاہر انکم کی بھی کوئی ایسی سورس نہیں تھی، لیکن جو بھی کچھ ہوتا تھا تھوڑا بہت بھی تو ایک ایک دو دو روپے والی کہانیوں کے ڈھیر، اور وہی ایک اتنی فینٹیسی ہوتی تھی، تو ان چیزوں سے جڑے رہے۔ پھر مجھے یہ ہوتا تھا کہ میرا جب بھی کتابیں آتی تھیں نئے کورس کی تو میں اردو کی کتاب پہلے ہی پوری پڑھ لیتی تھی، اس میں ظاہر ہے کہانیاں بھی ہوتی تھیں، کچھ ہوتی تھیں، تو وہ ایک خود بخود ہوتا تھا، کہانیوں کی طرف محسوس ہوتا تھا کھنچاؤ، اور اسی طرح سے پھر ہوتے ہوتے ہر چیز ہی پڑھتے گئے تو پھر آہستہ آہستہ ایک دفعہ ہوا کہ چلو نونہال آتا ہے، اس میں کہانی بھیجیں۔ اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے جو میں نے ابھی تک ذکر نہیں کیا ہے اس کا کہیں، کہ جب ہونے لگا تو ایکسکلوسیو ہے یہ نا، تو کیا ہوا کہ خیال آیا کہ نونہال میں کہانی بھیجی جائے، ہاں تو وہی کہانی بھیج دی ہم نے، لیکن یہ کہ بڑی ہی بے تکی کہانی تھی اب دیکھوں تو بہت بے تکی کہانی تھی، اور کیونکہ وہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے نا اس وقت بالی ووڈ کلچر بھی جو ہے نا بڑا آیا ہوا تھا، اور وہ VCR پہ لا کے فلمیں دیکھتے تھے، تو کہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں یا سب جمع ہو رہے ہیں یہ بھی، تو وہ ایک نا عجیب ملوبہ سی کہانی بنی کہ ایک بڑی حسین لڑکی ہے اور ایک جو ہے نا اس کی بہن ہے وہ تھوڑی کم صورت ہے، اور وہ ایک ہی اس میں ہیرو بھی تھا، اور جس کو غرور تھا تو اس کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ انڈا تل رہی تھی تو اس کے چیٹے اس کے اوپر آئے تو اس کا تو غرور کی سزا ملی، تو بڑی ہی نا فضول سی کہانی تھی تو نونہال میں جواب بھیج کیا آیا؟ دی، ہاں نونہال میں بھیجی، میں بتا رہی ہوں۔ اچھا ایک اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ ہم کہیں گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ آپس میں تذکرہ ہو رہا تھا، فیملی کے ہی کچھ لوگ تھے کہ بھائی وہ نونہال میں تو اتنے سارے پیجز جو ہے نا وہ حکیم سعید صاحب کے ہی بارے میں ہوتے ہیں، سب کچھ وہ اپنا ہی ڈال دیتے ہیں اور اپنے ہی ان کی کہانی، تو ایک نا تاثر وہاں سے یہ آ گیا کہ ہاں یہ تو بس نا اپنے کہنا چاہیے چمچوں کی کہانیاں ہی، اب جو بچے ایسے ہوتے ہیں جو ان کو ہی کرتے ہیں، تو شاید اس کے بعد کی بات ہے یا ہاں کہانی کی ہی بات ہے، خیر وہ میں نے پھر وہ کہانی بھیجی، اور پھر وہ ظاہر ہے ایک اس وقت آ جاتا تھا کہ آپ کی کہانی قابل اشاعت نہیں ہے، ردی کی ٹوکری میں بھی جاتی ہوگی، مگر میرا خیال ہے وہ بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے مسعود احمد برکاتی صاحب تھے وہ بھیجا کرتے تھے، تو وہ آ گئی تو بڑا غصہ آیا، اب میرا خیال ہے میں 5ویں میں تھی نا، تو مجھے بڑا غصہ آیا، دل میں کہیں یہ بھی تھا کہ وہ سب گفتگو کر رہے تھے تو یہ لوگ نا ایسے ہی کرتے ہیں تو میں نے نا ان کو بڑا غصے بھرا لیٹر بھی لکھا۔ اچھا ہاں میں نے مسعود احمد کہ آپ جو ہے نا اسی طرح سے نا بس ان کی ہی کہانیاں شائع کرتے ہیں جو آپ کی کر رہے ہیں 5ویں کی، ابھی میں سوچوں تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے، لیکن پھر ان کا جو جواب آیا نا وہ ایک لائف لیسن تھا میرے لیے، اور انہوں نے اتنی شفقت سے اتنا پیارا خط مجھے لکھا کہ پھر نا کہنا چاہیے کہ خود ہی سے ہی نا احساس اتنا شدید ہوا کہ یہ تو میں نے بڑی غلطی کی، پھر میں نے ان کو بعد میں بلکہ میں نے اس وقت یہ ہوتا تھا نا ڈاک سے جاتی تھی تو بس وہ لیٹر پیک کر کے بھیج دیا تھا، کسی کو دکھایا بھی نہیں تھا، تو پھر امی نے پوچھا کہ تم نے کیا لکھا تھا، اچھا میں نے کہا میں نے کچھ اس طرح لکھا تھا، تو کہنے لگی نہیں بری بات ہے، تو خیر میں نے کہا نہیں میں لکھوں گی۔ کلاس 5 میں اٹ واز اے بولڈ اسٹیپ، ہاں آپ نے اس کے جواب میں دوبارہ سے ان کو لکھا۔ ہاں اب دیکھو نا، تو انہوں نے بڑا ایسے لکھا کہ تمہیں میرے جو ہے نا، اور آئی ایم سو یو نو شرمندگی ہے مجھے کہ میں نے اس وقت وہی چمچوں کا ہی لفظ استعمال کیا تھا، کیونکہ میں نے وہ سنا تھا کہ وہ اب دیکھو اس میں 2-3 باتیں سیکھنے کی ہیں، ایک تو یہ کہ بچوں کے آس پاس جو گفتگو کی جائے وہ نامحسوس طریقے سے ان کے اندر جذب ہوتی ہے اور وہ اس سے تاثر کریٹ کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے یا ان کی کتنی اعلیٰ شخصیت ہے یا ان کے کیا کیا کام ہیں، نونہال سے رابطہ تھا، پڑھتے تھے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ
وہ لوگ اصل میں ہیں ایک کیا. چیز اگر آپ دیکھیں تو وہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کا جو نونہال تھا وہ بڑی حد تک ہمدرد کی ایکٹیویٹیز اس میں بڑی حد تک کور ہوتی تھیں, تو بعض اوقات بچے بور بھی ہو جاتے تھے, تو وہ تعلیم و تربیت زیادہ اٹریکٹ کرتا تھا کہ اس کی تصویریں اور کلر زیادہ اچھے ہوتے تھے, تو اس سے پھر مزید لوگ خود سے بھی بلڈ اپ کر لیتے ہیں کہ بھئی اس سے اس کا مطلب یہ نکلا, حالانکہ وہ مطلب ایسا نکلتا نہیں. حالانکہ ابھی اگر ہم سوچیں, کیونکہ اب ہم ظاہر ایک سمجھدار عمر میں ہیں, تو وہ ساری ایکٹیویٹیز بھی وہ بچوں کے لیے کریٹ کرتے تھے. اب وہ کون کرتا, ورنہ وہ لوگ نہیں کرتے. تو اور میں نے جب یہ حیات سعید کمپائل کی ستار طاہر صاحب کی ادیب آن لائن کے لیے, تو مجھے پتہ چلا کہ اس میں ان کے ایک ساتھی اسم ظفر بھی ہوتے تھے, انہوں نے بھی ان کے بارے میں لکھا اور دیگر لوگوں نے بھی. تو مجھے پتہ چلا کہ کتنی ڈائنامک ان کی پرسنالٹی تھی, کتنا ان کا کنٹریبیوشن تھا, اور بچوں سے وہ کتنی محبت کرتے تھے. اب اس زمانے میں دیکھو تو صرف ڈاک ہی تھی نا, تو ان کے پاس کتنا ایک سیلاب آتا ہوگا خطوط کا, لیکن اس کے باوجود جواب دینا, اور پھر جواب در جواب بھی دینا, اور کسی ایسے خط کا جواب دینا جس میں تھوڑی سی اس طرح کی باتیں کی گئی ہو یا تلخ ہو. اس کی امپورٹنس سمجھتے تھے بچوں کے لیے, اور اتنی محبت سے کہ پیاری بیٹی کر کے, اور کہ اگر تمہیں ابھی مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے, اور نہیں, لیکن اس وقت اتنی شرمندگی تھی کہ وہ دونوں خط ضائع کر دیے تھے کہ کوئی پڑھ نہ لے, اور میں نے یہ کیا کر دیا.